نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت، نہ پڑھنے والے کے لیے جہنم کی وعیدیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے دنیا میں بربادی کی وعیدیں، اور نماز پڑھنے والے کے لیے دنیا میں شادابی کی بشارتیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا کہ یہ لوگ وارث ہوں۔ کس کے وارث؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس، 8 جنتیں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ نمازیں چھوڑتے ہیں نہ قضا کرتے، فرمایا یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور صرف جائیں گے واپس نہیں آ جائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ 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 رہے، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی گواہی دینا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا فرمایا وحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ 5واں فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ پڑھنا، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، حضور کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے بعد جن 4 چیزوں کا ذکر کیا اس سے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، نماز پڑھنا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خیمہ ہو، ایک عمارت ہو، اس کے 5 ستون ہیں، سب سے بنیادی اور درمیانہ ستون تو ظاہر ہے اسلام کی عمارت کا وہ توحید ہے، توحید و رسالت، اسلام لانا، ماننا ہے۔ اس کے بعد 4 ستون کے نمائے نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، ان 4 کا ذکر فرمایا۔ تو نماز کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ اب دیکھ لیں ایک ستون اگر گر جائے تو عمارت ناقص ہو جائے گی، چاروں گر جائے تو بالکل ہی ناقص ہو جائے گی، لیکن درمیانی ستون تو ادھر رسالت میں فرق آ جائے تو پھر تو عمارت دھڑم سے گر جائے گی، مین جو ستون ہے جس میں عمارت کھڑی۔ تو نماز اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں، اس کی اسلام کی عمارت کامل نہیں۔ کامل کرنی ہے تو 5 وقت کی نماز ادا کرنی، اگر مال رب نے دیا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے پاتا ہے روزے رکھنے، رب نے مال دیا تو حج کی استطاعت ہے تو حج ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرنے والا اسلام کی عمارت کی حفاظت کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، حضور باہر تشریف لائے، پت جھڑ کا موسم، پتے جھڑ رہے، خزاں کا موسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے ٹہنیوں کو پکڑا اور اس کو ہلایا، پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ اب پت جھڑ کا موسم ہو اور زور سے ٹہنیوں کو ہلایا جائے تو پتے جھڑنے کی کیا کیفیت ہوتی؟ پتے جھڑنے لگے، فوراً بہت زیادہ گرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی، ان کو فرمایا اے ابو ذر، جب مسلمان بندہ خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے، گناہ جھڑ جاتے ایسے جھڑتے ہیں جب رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر، دریا، اور وہ 5 ٹائم اس دریا میں نہائے، خوب اچھی طرح نہائے، کیا اس میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی حضور نہیں، اس میں کوئی میل باقی نہیں رہے، بالکل صاف شفاف رہے گا۔ 5 وقت نہا رہا،
5 وقت غسل کر رہا ہے، تو اس طرح اچھی طرح غسل کرنے والا، وہ بھی نہر کے اندر بہتے پانی میں. ذرا بہتا پانی میل کو کاٹ کے لے جاتا ہے. بہتے پانی میں، دریا میں، ایسی جگہ انسان نہا رہا ہو، پانی بہ رہا ہے، پانی زور سے ٹکراتا ہے، وہ ملتا ہے، نہاتا ہے، اس لیے مطلب وہ میل کو ختم کر دے. فرمایا اس کے گھر کے دروازے پر نہر ہے، 5 وقت اس پہ غسل کرتا ہے، کیا کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں باقی رہے گا. ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی، کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح نہر اس کے میل کو صاف کر دیتی ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرتے رہے، گرفت رب کی سخت ہے. ہو سکتا ہے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے نمازوں کی توفیق ہی نہ ملے. آدمی کے فلمیں ڈرامے دیکھتا رہوں، کوئی بات نہیں ہے تو فلمیں ڈرامے دیکھوں، ادھر فلاں کام کروں، اور ادھر جو ہے نمازیں پڑھتا رہوں تو سب مٹ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نوسط کی وجہ سے نمازوں کی توفیق چلی جائے، نمازوں کی توفیق نہ ملے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر سچے دل سے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز بے حیائی سے دور کر دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے دور کر دیتی ہے، گناہوں سے دور کر دیتی ہے، بشرطے کہ سچے طریقے سے، اچھے انداز سے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے. ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات میں کہ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز، دوسرے سے تیسری، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ. ایک تو 5 نمازیں، پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان. یہ ایسی رب کی عبادات ہیں کہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ عز و جل بخش دیتا ہے. جیسے فجر سے بعد اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، زور پڑے گا تو پچھلے گناہ معاف، زور کا اثر گناہ معاف، اثر کا مغرب وہ گناہ معاف. ہاں اگر گناہ نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ جہاں اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں تو گناہ نہ ہو تو رب عز و جل درجات بلند فرماتا ہے، نیکیاں بڑھاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس ہے اور فرمان رب کا. ارشاد فرمایا رب نے، اے معبود تمہاری امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کی. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، تمہاری امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کی، اور اپنے ذمہ عہد لیے کہ جو ان 5 نمازوں کو وقت پہ ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں، اور ان 5 وقت کا جو اہتمام نہیں کرے گا تو میرے ذمہ اس کا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں. تو جو 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرے گا تو میرے ذمہ عہد ہے، اپنے ذمہ کرم پہ لیے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، وہ جنت میں داخل ہو.